السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو پیغام. دس از عبدالرحیم. ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ ان یور لائفز. اچھا، تو آج ہماری اس ویڈیو، یہ ایک فالو اپ ویڈیو ہے اگین اسی سب کانشیس مائنڈ سے ریلیٹڈ. دیر ور سرٹن کویشچنس جو کہ لوگ ریپیٹیڈلی پوچھ رہے تھے، اور میں نے بھی پھر اس پہ اور غور کیا اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہمیں پھر اس پر کچھ اور باتیں کرنی چاہیے. تو کویشچنس لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سب کانشیس مائنڈ کو یوز کرنا، اسے انلیش کرنا، کیا یہ سب پھر شرک تو نہیں ہے؟ دو تین لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس طرح سے یوز کر رہے ہیں تو از اٹ. تو واٹ آئی تھاٹ کہ پھر ہم شرک کو ڈھونڈتے ہیں کہ واٹ از شرک. شرک اسٹارٹ کہاں سے ہوا، شرک ایوالو کیسے ہوا، شرک کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس ویڈیو میں. بٹ اس سے پہلے ایک فینومینن ہم سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ دین میں پرسکرائب نہیں ہے، جب وہ انسان اڈاپٹ کرتا ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی جو نسلیں ہیں وہ اسے برقرار نہیں رکھ سکے. یہ ایک چانس ہوتا ہے. اس کی دو مثالیں ہیں. پہلے تو ایگزامپل کہ ایسی کون سی چیز ہے جو پرسکرائب نہیں ہے. لائک جیسے ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے بھی 2 رکعتیں تھیں اور آج بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اتنے ہی سال بعد بھی 2 رکعتیں ہی رہیں گی. اٹ ول ناٹ چینج. لیکن کیا ایسی چیز ہے جو کہ چینج ہو جاتی ہے جو پرسکرائب نہیں ہے؟ لائک قرآن میں اس کی اگزامپل دی گئی عیسائیوں کے حوالے سے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے رہبانیت کو خود اڈاپٹ کیا. انہیں کہا نہیں کیا تھا کہ وہ رہبانیت اڈاپٹ کریں، لیکن انہوں نے خود اڈاپٹ کیا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آگے جا کے کہ انہوں نے رعایت بھی نہیں رکھ سکے جیسے رعایت رکھنی چاہیے تھی اس کی. ناؤ واٹ ڈز اٹ مین کہ جن کے ساتھ وہ حالات آئے اور انہوں نے پھر اس چیز کو اڈاپٹ کیا، وہ ایک اچھی نیت سے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. گو کہ قرآن میں اس سے بدعت کہا گیا ہے. یہ رہبانیت بدعت تھی جو انہوں نے اڈاپٹ کی. بدعت مینس نیو تھنگ. تو اڈاپٹ کی، اچھی نیت سے کی، لیکن بعد کے لوگ جن پر وہ حالات نہیں آئے تھے وہ اس چیز کا پاس نہیں رکھ سکے، کیونکہ ان پر حالات گزرے نہیں تھے. انہیں اس کا شعور نہیں تھا کہ یہ کس مقصد کے تحت اڈاپٹ کی گئی تھی. تو اگین اس میں افراط اور تفریط آ گئی. ایک چیز جو پرسکرائب نہیں تھی اسے اڈاپٹ کیا. اڈاپٹ کرنے سے کیا ہوا؟ افراط اور تفریط اگلی نسلوں میں. جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا شاید ان میں نہیں تھی، نیکسٹ جنریشنز میں وہ آنا شروع ہو گئی. یہ ایک جنرل فینومینا ہے، نیچرل فینومینا ہے. اچھا، اس کی ایک اور ایگزامپل ہمارے دین سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں تو لیٹ سے آج ٹوڈے آئی ایم لائک 33-34. تو بچپن میں جس طرح سے میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، اور یعنی کہ 5 سال لیٹ سے، اور آج یعنی 28 سم تھنگ ایئرس، آج کی ان محافل میں فرق ہے، ویسی نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو 100 سال پیچھے لے جائیں تو اور بھی ڈفرینس ہے. 100 سال پہلے کی میلاد کی محافل میں اور آج کی میلاد کی محافل میں ڈفرینس ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس بحث میں نہیں جا رہے، لیکن پرسکرائب نہیں ہے. بٹ دیر از افراط اینڈ تفریط. پرسکرائب نہیں ہے، اڈاپٹ کیا ہے تو اس میں کس بیسس پر اڈاپٹ کیا تھا، جن لوگوں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ بیسس بعد کی نسلوں میں گم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اچھا، یہ بات کیوں میں نے بتائی، یہ فینومینا کیوں بتایا؟ کیونکہ شرک کی جو ابتدا ہوئی وہ اسی طریقے سے ہوئی تھی. تو علماء فرماتے ہیں، جو مؤخرین ہیں، جو ہسٹورینس ہیں دین کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک کی ابتدا ہوئی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد. جو اللہ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو انہیں خلا محسوس ہوا کہ یار ہم اللہ کی عبادت ویسے نہیں کر پا رہے جیسے ان کے ہوتے ہوئے ہم کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کا ایک مجسمہ بنایا حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور
اب وہ کس لیے بنایا کہ تاکہ یکسوئی ایک کنسنٹریشن ہمیں مل سکے. تو یہ نیت تھی اس ایک مجسمہ بنانے کی کہ اس کو دیکھ کے ہم ایک کنسنٹریشن ایک یکسوئی کے ساتھ پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ یاد آ جائے گا. اب یہ تو ان لوگوں کی حال تھا. اب ان کی بعد کی جو نسلیں آئیں شاید یہ بات ٹرانسفر نہیں ہو پائی, اوبویسلی نہیں ہو پائی, اور ہوا یہ کہ پھر بعد کی نسلوں نے اسی بت کو پوجنا شروع کر دیا. تو دس از ہاؤ شرک اسٹارٹیڈ. ایک چیز جو دین میں پرسکرائب نہیں تھی اڈاپٹ کرنے کی ریزنز شاید اوبویسلی آگے ٹرانسفر نہیں ہو پائی, اور وہ پھر غلو اس میں ہوتا گیا, افراط اور تفریط آتی گئی اور شرک بن گیا. نا اب اس ساری ڈیٹیلز کو سب کانشیس مائنڈ پر منطبق کریں اگر, تو کیا نکلتا ہے نتیجہ کہ سب کانشیس مائنڈ کو جس طرح سے آج ہم یوز کر رہے ہیں, اگین دین میں پرسکرائب نہیں ہے, یہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں خود. اور آج اگر ہم نے اڈاپٹ کر لیا تو اگین اسی نیچرل فینومینن کے تحت یہ بات آگے والوں تک ٹرانسفر نہیں ہوگی کہ یہ کیوں اڈاپٹ ہوا تھا, اور پھر یہ کیا ہوگا, سب کانشیس مائنڈ سے مانگنا پھر ایک شرک کی قسم بنتی جائے گی. سو آج تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ شرک ہے نہیں ہے کیا ہے, بٹ اگلی نسلوں میں اکارڈنگ ٹو دیٹ نیچرل فینومینن یہ لازمی ہے کہ یہ بات ویسی نہیں رہے گی جیسے آج ہے. آج تھوڑی سی کنفیوژن ہے, بعد میں شاید بالکل کلیئر ہو کے یہ سامنے آ جائے کہ ہم جو ہے وہ ایک طرح کے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. سو وتھ آل دس تھنگ ہمارے علماء کو یس اس چیز پر اپنے کچھ تاثرات ضرور دینی چاہیے. اور چونکہ اب اگین لائک آئی سیڈ ان مائی پریویس ویڈیو کہ اب یہ لٹریچر بہت عام ہے, اور بہت عام ہے, بہت ہی عام ہے. مطلب آپ گوگل پر, آپ یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز طرح کی دیکھ سکتے ہیں اس کے, وہ سب کانشیس مائنڈ یوز کر کے جی اتنے بہترین رزلٹس آتے ہیں اس کے. اگین لائک آئی سیڈ اکارڈنگ ٹو دا نیچرل فینومینن وہ ہونا یہی ہے پھر آگے جا کر. تو یعنی مسبب الاسباب کو چھوڑ کر ہم کسی سبب سے مانگ رہے ہوں گے, پھر دیٹس واٹ از شرک. تو آئی ہوپ کہ اس ساری ڈیٹیل سے ان 2-3 باتوں کو جو ہم نے لنک کیا آج, تھوڑی سی بات کلیئر ہوئی ہوگی کہ شاید ابھی شرک نہ ہو, مطلب آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں اگین, لیکن اس نیچرل فینومینن اور 2 چیز ہم نے آج ڈسکس کی کہ ایک چیز جو پرسکرائب نہیں ہے اسے اڈاپٹ کرنا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگلی نسلوں میں. تو وتھ بوتھ آف دیز تھنگز ان دا مائنڈ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, اینڈ دیٹ از وائی آئی سیڈ اٹ از ان اسلامک. تو ہوپ کہ کوشچنس لوگوں کے کیٹر ہوئے ہوں گے, اور بھی اگر آپ لوگوں کے سوالات ہوں اس سے ریلیٹ تو ڈو لیٹ می نو, اس پر انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے. تھینک یو گائز, اللہ حافظ.